اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ نہج البلاغہ اور ہماری ذمہ داریاں کے عنوان سے آج ہمارا یہ 10واں سیشن ہے۔ گفتگو ہماری خط نمبر 69 پہ ہو رہی ہے، جو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک پیارے صحابی جناب حارث حمدانی کو خط تحریر فرمایا۔ اس خط میں 34 مواعظ ہیں اور ایسی نصیحتیں ہیں جو ہر نصیحت ایک الگ موضوع کا ایک مفصل بیان اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ آج ہم جس موضوع کو لے رہے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کا کمال بھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، اور اپنے پیاروں سے جو امام کی چاہت ہوتی ہے وہ امام اس میں فرما رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں وَقِّرِ اللَّهِ۔ کمال کلام یہی ہوتا ہے کہ لفظ کم سے کم ہو، مفہوم زیادہ سے زیادہ ہو۔ 2 لفظوں کا یہ جملہ ہے، اور جناب امیر علیہ السلام کے 2 لفظوں کے جملے بعض محققین نے جمع کیے ہیں، اور بعض غیر مسلم عرب اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر 2 جملوں میں اتنا بڑا مفہوم کوئی ادا کر سکتا ہے تو ظاہر ہے وہ قرآن اور پیغمبر اکرم کو تو اس انداز سے مانتے نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مفہوم اگر ادا کر سکتا ہے تو یہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ وَقِّرِ اللَّهِ، امام فرماتے ہیں اللہ کی توقیر، اللہ کی عظمت، اللہ کی تکریم کے قائل ہو جاؤ اور اللہ کی توقیر کو مان لو۔ یہ لفظ وقرہ اگر آپ لغت میں دیکھیں تو یہ کسی چیز کے بھاری پن کے لیے استعمال ہوتا ہے، وزنی چیز کے لیے وقر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں جو معنی ہے وہ ہے عظمت۔ اللہ کی عظمت کے قائل ہو جاؤ، اور عظمت اگر آپ زبان سے کچھ اس کے دربار میں کہہ رہے ہیں تو بھی عظمت ظاہر ہونی چاہیے، اگر آپ عمل سے کچھ کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو اس میں بھی ذات توحید کی تعظیم مد نظر ہونی چاہیے۔ یہ تعظیم کیا ہے؟ ہمارے ہاں اکثر یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم زبانی بھی تعظیم کرتے ہیں، آپ بہت بڑے ہیں اور آپ کو ہم بڑا مانتے ہیں اور آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ یہ عزت کیا ہوتی ہے؟ یہ عزت حقیقت میں یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بڑا مانتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، یعنی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جو آپ کو ناراض کرے، جو آپ کی دکھ اور غم کا سبب بنے، یا آپ سے دوری کا ذریعہ بنے۔ یہ عظمت حقیقت میں یہ نہیں ہوتی کہ ہم زبان سے جو ہیں وہ علی العظیم پڑھتے رہیں اور یا عظیم پڑھتے رہیں۔ عظیم کا معنی کیا ہوگا؟ توقیر کا معنی کیا ہوگا؟ کہ وہ جس کی آپ عزت کر رہے ہیں اس کے نافرمان نہ بنیں، کوئی کام ایسا نہ کریں جو اس کو برا لگے، یہ ہوگی توقیر۔ اور انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، اور اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کی توقیر اس کائنات میں ثابت کریں۔ بہت خوبصورت انداز میں ایک تسلسل ہے آیات کا، کہ سورہ نوح کو اگر آپ دیکھیں تو سورہ نوح قرآن مجید کا سورہ نمبر، یہ تھوڑا کوشش ہونی چاہیے کہ سورہ نوح قرآن مجید کا کون سا سورہ ہے۔ ہمارے تفسیر کے استاد آیت اللہ العظمہ آ گئی ہے، جوادی عاملی فرمایا کرتے تھے کہ شروع ہی آپ یہاں سے کیا کیجئے کہ جب سورہ کا نمبر کا نام آئے تو آپ کو سورہ کا نمبر یاد ہونا چاہیے، اور جب کوئی سورہ کا نمبر کہے تو آپ کو نام یاد آنا چاہیے۔ یہ سورہ نوح جو ہے وہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 71 ہے۔ سورہ نمبر 71 میں جناب نوح نے اپنی قوم کو خطاب کیا۔ آیت نمبر 13 اگر آپ دیکھیے تو جناب نوح کہتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اب یہاں لفظ دیکھیے، جناب امیر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ حارث وَقِّرِ اللَّهِ، اللہ کی عزت و تکریم کو مانو اور اس کی عزت و تکریم کرو۔
اب لفظ وقار اس انداز میں قرآن مجید میں یہاں سورہ نوح کی آیت نمبر 13 میں استعمال ہوا ہے، اور جناب نوح اپنی قوم سے پوچھتے ہیں مالکم لا ترجون للہ وقارا، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے وقار کے طلبگار نہیں ہیں، لا ترجون للہ وقارا، آپ اللہ کی عظمت اور آپ اللہ کی تکریم کے کا عقیدہ نہیں رکھتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت اور اس کی تکریم کو نہیں مانتے۔ اب اگلی آیت میں کیا ہے، اللہ کی عزت اور تکریم کو ماننا کیا ہے، فرمایا کہ مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، آپ کو مختلف طریقوں سے اس نے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں مختلف طریقوں سے پیدا کیا ہے، یعنی اس کو آپ مختلف تفاسیر اس کی بیان ہوئی ہیں، یعنی کن کن مراحل سے آپ کو گزارا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کن کن رنگوں میں اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، کبھی کسی کو کامل بنا دیتا ہے، کبھی کسی کا جسم ناقص بنا دیتا ہے، کبھی کسی کو ایک رنگ دے دیتا ہے، کبھی کسی کو دوسرا رنگ دے دیتا ہے، یہ ساری اس کی پیدائش کے طرف اشارہ ہے، اتوارا، مختلف طریقوں کی آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ یعنی اس میں وقار لفظ جو ہے وہ جناب نوح فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے وقار کے، اللہ کی تعظیم کے عقیدے کو قبول کرو، اور پھر اس کی ارد گرد اگر آپ آیات کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے وقار کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ بڑے ایک دلچسپ آیات ہیں، قرآن مجید ہے، ہر آیت ہر لفظ جو ہے وہ مہم ہے، لیکن اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے جناب نوح کی تفصیلی دعوت کا تذکرہ ہے۔ جناب نوح فرماتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات دن تبلیغ کی، دعوت میں نے ان کو دعوت دی، تبلیغ کی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اب یہ اللہ والوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری دعا کا اور میری تعلیم کا اثر کیا ہوا، دعوت کا اثر کیا ہوا، فلم یزدہم دعائی، میرے بلانے نے ان کے آمد میں اضافہ نہیں کیا بلکہ فرارا، زیادہ جو ہے وہ جتنا میں ان کو بلاتا تھا اتنا وہ مجھ سے دور بھاگتے تھے۔ اب پھر کیا انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، میں ان کو بلاتا تھا، دعوت دیتا تھا۔ اب یہاں آیت نمبر 5 میں بھی لفظ دعوت ہے، 6 میں بھی دعوت ہے، 7 میں بھی دعوت ہے، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں ان کو بلاتا تھا آؤ آپ کے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں، طلب مغفرت کرتے ہیں، تو کیا کرتے تھے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے تھے، واستغشوا ثیابہم، اور وہ اپنے کپڑے سروں پہ ڈال لیتے تھے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور نافرمانی کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 7 میں بھی دعوت، پھر آیت نمبر 8 میں فرمایا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر لفظ دعوت اس میں بھی استعمال ہوا ہے، میں نے کھلے عام ان کو دعوت دی، زور زور سے ان کو دعوت دی، ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، میں نے آہستہ آہستہ بھی ان کو دعوت دی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان کو کہا کہ اللہ سے طلب مغفرت کرو، اللہ بڑا غفار ہے۔ اب یہاں جو آیات آپ کے لیے عرض کرنا تھا، وقار الہی کے لیے اللہ نے کیا کیا چیزیں پیش کی کہ میں کون ہوں، یہاں سے جو ہے وہ جناب نوح جو ہے وہ اپنی محنت بتلاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بات آ گئی ذہن میں، تو جناب امیر المومنین کے بعض گلوں کو لوگ نہج البلاغہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، یہ علی بار بار شکوے کرتے ہیں۔ ہم نے اس کتاب معرفت علی میں ایک باب بنا ہے شکوے علی، اور اس شکووں میں بھی 2 قسم کے شکوے جناب امیر علیہ السلام کے ہیں۔ ایک شکوے جناب امیر علیہ السلام کے ان سے ہیں جو جناب امیر علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے اور کہتے تھے آپ ہمارے امام ہیں، نماز امام کے پیچھے پڑھتے تھے، فوج امام کی میں شامل تھے، ان سے بھی امام کے شکوے ہیں۔ اور ایک امام کے شکوے جو ہیں وہ ان سے ہیں جو امام کو امام ہی نہیں مانتے، جانتے تھے سارا کچھ، جو ہے وہ کچھ پہلے نہیں مانتے تھے، اور کچھ جو ہیں وہ مثلا جنگ صفین کے بعد نہروان کی صورت میں، خارجیوں کی صورت میں آئے اور امام کو نہیں مان رہے تھے، تو دونوں سے امام کے شکوے ہیں۔
جو یہاں لندن میں ایک میگزین کے ایک آرٹیکل میں 1950 میں جو نہج البلاغہ پہ 8 اعتراض ہوئے تھے، ان 8 اعتراضات میں ایک اعتراض یہی تھا نہج البلاغہ کے پہ جناب امیر علیہ السلام جو وہ مسلسل شکوے کرتے ہیں۔ اب وہ اس کے جواب جن علماء نے دیے ہیں، بالخصوص علامہ حنسوی نے بہت خوبصورت جواب دیا منہاج و نہج البلاغہ میں۔ وہاں وہ ایسی آیات ساری انہوں نے جمع کی ہیں کہ اگر شکووں کی وجہ سے اعتراض ہوتا ہے کہ کوئی رہنما شکوہ کرتا ہے تو شکوے جناب نوح کی شکووں کی ایک لمبی داستان ہے، اور آپ کو قرآن مجید میں مسلسل یہ آیات نظر آئیں گی۔ پھر پیغمبر اکرم کے شکووں کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر شکوے ہی اعتراض کا سبب بنتے ہیں تو پیغمبر اکرم کا یہ جملہ اس کا کیا معنی کرو گے؟ ما اوذی نبی کما اوذی، تو جتنی مجھ مصطفیٰ کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی گئیں اتنی کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئیں۔ تو یہ شکوے کرنا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی رہبر و رہنما کے مقام کے خلاف ہوتا ہے، لہذا یہ اعتراض جو ہے ایسے بھونڈے بھونڈے اعتراضات نہج البلاغہ پہ اس دور میں بھی کیے گئے اور اس وقت تک وہ ہو رہے ہیں۔ لہٰذا جناب امیر علیہ السلام کے وہ شکووں کی بات آ گئی کہ جناب نوح اتنی ساری تبلیغ کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ پروردگار میں بلاتا تھا وہ مجھ سے بھاگتے تھے۔ اور یہاں پھر وقار الہی کے لیے جو جناب نوح نے جملے پیش کیے ہیں وہ عرض کرنے تھے۔ جناب نوح کہتے ہیں وہ اللہ کون ہے جس کے دربار میں جو میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، انہو کان غفارا، ایک صفت تو اس کی یہ ہے کہ وہ بخش دیتا ہے۔ کوئی ساری زندگی بھی گناہ کرتا رہے، آخری لمحات میں وہ طلب مغفرت کا لے تو وہ غفار ایسا ہے کہ وہ اس کے گناہوں کو بالکل اس صفحہ اور لوح قلم سے مٹا دیتا ہے۔ یہ اس کی عظمت کی ایک نشانی ہے، وقار کی ایک نشانی ہے۔ اس لیے کہ جناب امیر المومنین نے یہ ایک جملہ اضافی کہہ رہا ہوں کہ جناب امیر المومنین نے خطبہ نمبر 191 میں خطبۃ المتقین میں متقیوں کی ایک تعریف یہ کی ہے کہ وہ صاحب عزت و وقار ہوتے ہیں۔ یعنی جب وہ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک قسم کے باعزت افراد کی طرح بیٹھتے ہیں، صاحب عزت افراد کی طرح چلتے ہیں۔ کوئی ان کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے تو وہ اس جیسا برتاؤ نہیں کرتے بلکہ وہ ایک معزز آدمی کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ متقی کی تعریف بھی جناب امیر علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ بہرحال ایک تعریف متقی کا کیا اس وقار کی ہوگی اور ایک پہچان یا ایک نشانی کیا ہوگی؟ اللہ کے وقار کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ غفار ہے۔ یعنی غفار اگر کوئی اس کے سامنے گستاخیاں کرتا رہتا ہے، نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، پلٹ آتا ہے تو پھر وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ متقی بھی وقار رکھتا ہے، رب کے وقار اور توقیر کے لیے اس لفظ کے اور معنی جو ہے وہ زیادہ یہی کیے ہیں۔ توقیر کا معنی، توقیر خود لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا تعظیم اور تکریم معنی کیا گیا ہے۔ اللہ وقار ہے، یعنی اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب دوسری جو جناب نوح نے یہاں تعریف کی، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ غفار بھی ہے اور آپ پہ آسمان سے مسلسل بارش برسانے والا بھی ہے۔ یہ ایک نشانی یہ ہوگی صاحب عزت کی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اب وہ یمددکم بِأَمْوَالٍ آپ کے مال میں اضافہ کرتا ہے، آپ کو اولاد کثیر عطا فرماتا ہے، آپ کے لیے جنت کے باغ بناتا ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا آپ کے لیے نہریں بناتا ہے۔ پھر جناب نوح یہاں سوال کرتے ہیں آیت نمبر 13 سورہ 71 میں، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گیا آپ کو کہ سب کچھ کے باوجود آپ اللہ کی عزت و تکریم کے قائل نہیں ہیں۔ آگے بھی پھر یہ سلسلہ ہے، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس نے آپ کو مختلف طریقوں سے پیدا کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا،
آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو کیسے پیدا کیا ہے؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اس آیت پہ غور فرمائیے، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان آسمانوں میں پھر چاند کو نور بنایا ہے، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور شمس کو سورج کو چراغ بنایا ہے، چاند کو نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ بنایا ہے۔ یہ ہے اللہ، کیا آپ اس اللہ کی عزت اور تکریم کے قائل نہیں ہیں؟ یہ ساری عزتیں، اور پھر پلٹ رہا ہوں، جناب امیر المومنین فرماتے ہیں حارث وَقِّرِ اللہ، اس اللہ کی عزت کرو، اس کی تکریم کرو۔ اب تکریم کرنے کا معنی کیا عرض کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو وہ چاہتا ہے، بلکہ چاہت کے حوالے سے ہی جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے یہ پوچھا تھا معنی اس کا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ احسان کا معنی کیا ہے اور ان کی عزت اور تکریم کا معنی کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں عزت کا معنی یہ ہے کہ ان کے سامنے مثلا آداب والدین میں سے یہ ہے کہ والدین آئیں تو آپ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کریں، جب تک وہ کھڑے ہیں آپ کھڑے رہیں، وہ بیٹھ جائیں تو آپ بیٹھیں۔ ہمارے ہاں طلبہ میں یہ سلسلہ جو ہے وہ تھا ایک زمانے میں، اللہ کرے ابھی بھی وہ باقی ہو اور باقی رہے۔ مراجع کرام میں یہ بڑی دقت سے اس پہ عمل کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ گھر آتا ہے اور کچھ دوسرے آغایون تشریف فرما ہیں تو یہ سب اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں سوسائٹی میں یہ سلسلہ یعنی ہم نے برِ صغیر کے عام محافل میں بھی یہ دیکھا۔ اب جیسے جیسے ہم ذرا جدید معاشرے کا حصہ بن رہے ہیں تو یہ ایسے آداب ہم سے جا رہے ہیں، ورنہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بڑا آتا ہے تو جو وہاں بیٹھے ہیں چھوٹے جو ہیں وہ کم از کم وہ اٹھتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب تک جو ہے وہ کھڑے ہیں وہ بیٹھتے نہیں۔ اور ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے آیا ہے بزرگ صاحب عزت صاحب احترام تو اس کو جگہ دیتے ہیں۔ یہ آداب میں سے ہے اور یہ ایک طریقہ ہے تکریم کا اور تعظیم کا۔ ذرا اس کو اگر توجہ فرمائیں گے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اگر اپنے سے بڑوں میں یہ چیز جاری کریں گے تو ہمارے چھوٹے بھی اس کو عملی طور پر ہم سے دیکھیں گے۔ ابھی ہمارے ہاں بہت اس چیز کی کمی ہے، جوان بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نے امام برگاہوں میں اور مساجد میں دیکھا ہے کہ جوان بیٹھے ہوں گے تو کوئی بزرگ جو ہے وہ عالم ہی آ جائے تو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اٹھیں اور کسی کو جگہ دیں، یا کم از کم اٹھیں اور جب تک وہ کھڑے ہیں تو اس بیٹھیں نہیں۔ ہمارے ہاں علمی محافل میں ابھی تک الحمدللہ یہ سلسلہ ہے اور اللہ کرے یہ چلتا رہے۔ تو یہ ایک عزت کا طریقہ ہوتا ہے، عزت کا اظہار ہوتا ہے عمل سے۔ تو بعض بزرگان نے نہج البلاغہ کے اس جملے کی شرح میں لکھا ہے کہ لفظ جو ہے وہ توقیر پروردگار لفظوں میں بھی ہو اور توقیر پروردگار عمل میں بھی ہو۔ تو والدین کی عزت کا ایک سلسلہ جو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص نے کہا کہ مولا میں والدین کے بڑا خیال کرتا ہوں اور ان کی عزت کرتا ہوں، اور یہ احسان کا معنی کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ آپ کے سامنے ان کو کچھ کہنا نہ پڑے، کچھ مانگنا نہ پڑے، بلکہ آپ حقیقی احسان تب کر رہے ہیں جب ان کی سوچوں کو آپ پڑھ لیں اور جو وہ چاہتے ہیں ان کی ضرورتوں کو محسوس کر کے ان کے مانگنے سے، ان کے کہنے سے پہلے آپ اس کو دے دیں۔ یہ ہے والدین کی عزت۔ اور ہمارے ہاں ابھی بھی الحمدللہ یا جو بڑوں کے سامنے عزت کیا ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھیں بعض سوسائٹیز میں کہ اگر کوئی بڑا بیٹھا ہے، اور یہ بھی آداب میں سے، کوئی بڑا بیٹھا ہے تو اس کے سامنے زیادہ باتیں بھی کوئی مناسب نہیں ہوتی۔ اب سلسلہ جو ہے وہ باتوں کے ذریعے سے عزت یہ ہے کہ جب آپ جناب یہاں کوئی بزرگ موجود ہے تو اس کی بات سنیں، نہیں یہ ہے کہ اس کے سامنے بھی اپنے گفتگو کو جاری رکھیں۔ تو یہ جناب نوح نے بتلایا ہے کہ دیکھو پہچانو اس کو، وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے آپ کے لیے آسمان بنائے اور آسمانوں میں پھر چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنایا۔ اب وہ ہے اللہ، اس کو پہچانو
ववक्किरिल्लाह, और उस अल्लाह की इज़्ज़त और तकरीम करो। एक दो और आयत में मसलन सूरह फ़त्ह सूरा नंबर 48 की आयत नंबर 8 और 9 में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल अब हम इसी पे इक्तिफ़ा करते हैं, और ये गोया इमाम चाहते हैं कि अल्लाह की तौक़ीर जो अल्लाह ने ख़ुद बयान की है उसको समझा जाए और उसी अंदाज से उसको माना जाए। जुमला नंबर 33 जो जनाब इमाम ने जनाब हारिस हमदानी को लिख के दिया है वो ये है कि ववक्किरिल्लाह के बाद वअहबिब अहिब्बाअहु, और अल्लाह के महबूब बंदों को, या अल्लाह के, यहाँ मुफ्ती जवाहर हुसैन मरहूम ने जो तर्जमा किया, और उसके दोस्तों से दोस्ती करो। अहबिब अहिब्बाअहु, अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत करो। ये जुमला जो है वो अमूमन हमारे अखलाकियात में इस्तेमाल होता है। अहबिब अहिब्बाअहु, जो अल्लाह के महबूब हैं उनसे मोहब्बत करो। ये अखलाकी तौर पे कुल्ली एक दस्तूर भी है कि अगर किसी से आप मोहब्बत करते हैं तो उसको जिस चीज़ से मोहब्बत होगी उससे मोहब्बत करना, हकीकत में जिससे आप मोहब्बत का दावा कर रहे हैं उससे मोहब्बत का इजहार होगा। मुझे एक चीज़ महबूब है, कोई कहता है कि मुझे आपसे मोहब्बत है, उस मोहब्बत का जो हम वो सबूत क्या होगा, मेरी जो महबूब चीज़ें हैं उनसे मोहब्बत करेगा। इस हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जनाब हारिस हमदानी को हुक्म ये हो रहा है, अहबिब अहिब्बाअहु, अल्लाह के महबूबों को आप भी महबूब रखो। अब अल्लाह के महबूब क्या हैं, ये ज़रा दिलचस्प बात। अक्सर जो है वो आयत ये सुनते रहते हैं कि जनाब पैगम्बर अकरम ने अल्लाह का एक पैगाम दिया, और अल्लाह ने उनको पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ये पैगाम दो। परवरदिगार क्या कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, सुनी सुनाई आयत है हसन की, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, उनको कह दो कि अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो क्या करो, फत्ताबिऊनी, मुझ मोहम्मद की इत्तिबा और पैरवी करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। ये पैगम्बर अकरम की मोहब्बत हकीकत में जो है वो अल्लाह की मोहब्बत का ज़रिया है। और पैगम्बर अकरम की मोहब्बत क्या है, पैगम्बर अकरम की मोहब्बत हकीकत में इत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो। पैरवी मुस्तफ़ा हकीकत में मोहब्बत मुस्तफ़ा है, और इस मोहब्बत और इस इत्तिबा के ज़रिए से खुदा की मोहब्बत हासिल हो सकती है। या दूसरा जो मशहूर हदीस है वो पैगम्बर अकरम की, कि पैगम्बर अकरम ने अल्लाह का महबूब और अल्लाह का मुहिब दोनों एक ही जगह पे और एक ही हदीस में पेश किया। और ये हदीस खैबर मशहूर है कि हदीस रायत इसको कहते हैं। बाज़ मशहूर हदीसों के जैसे बाज़ मशहूर आयात के नाम हैं, इसी तरीके पे मशहूर रिवायात के भी नाम हैं। पहले मैं कभी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्लामा मीर हामिद हुसैन मूसवी ने अबकातुल अनवार में जिन आयात को और जिन रिवायात को पेश किया, ज़ाहिर 9 रिवायतें पेश की हैं, तो अक्सर रिवायात के जो है वो नाम हैं। मसलन हदीस तैर, अभी हदीस तैर क्या है, हदीस रायत क्या है, हदीस तशबीह क्या है, ये हदीसों के मशहूर हदीसों के नाम है। तो ये हदीस रायत कहती है। इसमें यह हदीस गदीर मसल खुद मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अली मौला, ये हदीस गदीर कहलाती है। ये हदीस रायत क्या है, जो खैबर के मौके पे जनाब पैगम्बर अकरम ने फरमाई, और वो क्या है, हदीस बड़ी मशहूर और बड़ी एक अज़मत है जनाब अमीरुल मोमिनीन के इज़हार के लिए कि लअतियन्न रअयत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार, मैं कल आलम उसको दूंगा कि जो बहादुर होगा, बार बार हमले करने वाले होगा और फरार होने वाला नहीं होगा, और वो पलटेगा उसी वक्त जब मैदान को, जंग को फतह करके आएगा। ये जुमले जो हैं ये हैं कि युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, वो एक कमाल ये रखता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। फिर वो वाक़या आपके सामने है कि ये शाम को पैगम्बर अकरम ने फरमाया,
اور کہا کل میں علم اس کو دوں گا۔ یہ کل کا لفظ یہ بتلاتا ہے کہ وہ دن پہلا تھا۔ تو اب یہاں یہ رات، بہت سے اصحاب پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ہماری کبھی کوئی اتنی خواہش نہیں تڑپی تھی جتنی اس رات کہ کاش ہمیں یہ علم مل جاتا۔ اب جناب پیغمبر اکرم نے دوسرے دن علم دینے سے پہلے یہ ایک اعلان کیا، کہاں ہے علی؟ اب جب علی کا نام آیا تو سب نے یک زباں ہو کے کہا علی بیمار ہیں، اور جناب پیغمبر اکرم نے بلایا، اور اب جناب امیر المؤمنین کو آنکھوں میں درد تھا۔ پیغمبر اکرم نے اپنا لعاب دہن چشم علی ابن ابی طالب پہ لگایا، علی وہاں سے صحت یاب ہوئے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اس کے بعد میری آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اب اگر عظمت، جیسے میں ابھی اس کلپ میں کہہ رہا تھا، عظمت جناب پیغمبر اکرم جاننی ہے تو جناب امیر المومنین سے جانیے کہ جن علی کو اللہ کا ولی اللہ نے بنایا ہے، محبوب خدا و محبوب مصطفیٰ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب سے پیغمبر اکرم کا لعاب دہن تھوک جناب پیغمبر اکرم کی میری آنکھوں پہ آئی تو اس کے بعد جناب امیر فرماتے ہیں کبھی کوئی بھی بیماری میرے آنکھوں کو لاحق نہیں ہوئی۔ یہ ہے اثر جناب پیغمبر اکرم کے لعاب دہن کا۔ اب جناب پیغمبر اکرم نے لعاب دہن لگایا اور جناب امیر المؤمنین کو علم دیا۔ یہاں کسی فوج کی علم کی اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے، امیر المؤمنین کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور جناب پیغمبر اکرم کی تھوک کی شفا بھی سامنے آتی ہے، اور جناب امیر المؤمنین کی شجاعت بھی پھر سامنے آتی ہے۔ بہرحال ہمارا موضوع کیا تھا کہ احبب احباءہ، جناب امیر المؤمنین فرماتے ہیں حارث جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں تم ان سے بھی محبت رکھو۔ اب اس بحث کو لکھ رہا تھا اور نوٹ کر رہا تھا تو ایک بات ذہن میں آئی، ابھی یہ آپ خود اس کی طرف توجہ فرمائیں گے کہ آیا یہ اس جملے کی ضمن میں کس حد تک درست ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ احبب احباءہ، اخلاقیات میں دو عنوان آتے ہیں، الحب فی اللہ والبغض للہ۔ یہ قرآن مجید کی تفسیروں میں بھی اور اخلاقیات میں ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ الحب فی اللہ، کسی کے ساتھ محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اور جناب امیر علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ تم مجھے اپنے فائدوں کے لیے چاہتے ہو، میں اریدکم للہ۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسی یعنی ہدایت چینل کے حوالے سے اور اسی پلیٹ فارم سے کہ علامہ محمد تقی جعفری فرماتے ہیں کہ یہ جملہ علی کی عظمت کی نشاندہی ہے۔ کیا ہے کہ جناب امیر فرماتے ہیں تم مجھے اپنے فائدوں کے لیے چاہتے ہو، اریدکم للہ، لیکن میں علی جو ہے آپ کو بھی چاہتا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ اللہ کے دین کی مدد ہو، اللہ کے لیے آپ کو چاہتا ہوں، یعنی خلوص نیت سے چاہتا ہوں۔ میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میرا فقط مقصد یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو، اور رب اگر اس میں راضی ہے کہ میں آپ کو اپنے قریب کروں تو اسی لیے میں آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ اریدکم للہ، میں آپ کو اللہ کے لیے چاہتا ہوں۔ تو اس کو کہتے ہیں الحب فی اللہ، کسی کے ساتھ محبت اللہ کے لیے، والبغض الحب فی اللہ والبغض للہ، اور بغض بھی کسی سے ہو تو وہ اللہ ہی کے لیے ہو۔ یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کو وہ دشمنی یا وہ نفرت کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں سے نہیں تھی جو اللہ کے دشمنوں سے تھی۔ تو یہ ایک باب ہے، اور پھر اس باب کا ایک اگلا حصہ بھی ہے، آپ اس کو کہیے کہ اسی کی ایک مزید تفصیل ہے کہ الحب لاولیاء اللہ والبغض لاعداء اللہ، الحب لاولیاء اللہ والبغض لاعداء اللہ، یہ بھی پھر اسی میں ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اور اس پہ علماء اخلاق نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں بھی پیش کی ہیں اور پیغمبر اکرم کی روایات بھی پیش کی ہیں کہ اللہ سے محبت کا ایک انداز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ الحب لاولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء سے محبت، والبغض لاعداء اللہ، اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت۔ تو اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ والوں سے محبت، اللہ کے دشمنوں سے نفرت، اور بغض، لفظ بغض استعمال ہوا ہے۔
اب یہ بہرحال ایک احبب احباہو، تو یہ تو اللہ کے دشمن اور اللہ کے دوست جو ہیں وہ، جو جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو پہلو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آیا اللہ کی محبوب چیزوں کو ہم شمار کر سکتے ہیں؟ اللہ کی کیا کیا محبوب چیزیں ہیں؟ قرآن مجید میں ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ ایک باب ہے، آپ اگر جائیے قرآن مجید میں کہ ان اللہ یحب، یہ ایک چیپٹر ہے پورا، ان اللہ یحب، چند بار قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے، مثلا متقیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ مجاہدین سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ لا یحب، اللہ محبت نہیں کرتا۔ یہ ایک باب جو ہے وہ آغا محسن کراتی کا ایک بڑا اچھا سلسلہ انہوں نے تفسیر کا کیا، وہ ان چیزوں کو جمع کر لیتے ہیں، اللہ نے کہاں کہاں کیا کیا کہا۔ تو یہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ محبت نہیں کرتا۔ اب ان دونوں کو جمع کیا جائے تو بات سامنے آ جائے گی کہ اللہ کی محبوب چیزیں کیا ہیں اور اللہ کے محبوب غیر محبوب کیا ہے، یعنی اللہ کو پسند کیا ہے، اللہ کو ناپسند کیا ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اللہ سب مانتے ہیں کہ اللہ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے۔ خود لفظ رب اگر کہیں بھی نہ ملے آپ کو تو خود لفظ رب میں ایک محبت ظاہر ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے۔ رب میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ میں جب مثال دیتا ہوں تو رب کی مثال میں مالی کی دیتا ہوں کہ رب جو ہے وہ ایک قسم کا مالی ہے۔ ظاہر نہ کہیں حدیث میں بھی میں نے دیکھا اس مفہوم کو کہ یہ جو گارڈنر ہوتا ہے، جو مالی ہوتا ہے، مالی جو ہے وہ کتنی خدمت کرتا ہے ایک پودے کے لیے، اس لیے کہ وہ پودا اس کو پیارا ہوتا ہے، پودے کے لیے پہلے پوری زمین بناتا ہے، اس کی خوراک ڈالتا ہے اس میں، پھر اس کو موسم دیکھتا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیے جو لوگ پودوں کو دیکھ بھال کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ٹائم، اس کا ٹائم جو ہے وہ کون سے ٹائم پہ ہم نے اس کو کاشت کرنا ہے، کون سے وقت میں ہم نے اس کو دھوپ میں رکھنا ہے، کون سے وقت میں اسے ہمیں سائے میں رکھنا ہے، ہم نے دوسرے درختوں سے اس کو کتنا دور رکھنا ہے، اس کو کتنے ٹائم بعد آپ یہاں پیکٹ دیکھیں تو آپ کو وہاں، یا اگر کوئی آپ نیا پودا لے آئیں گے تو آپ کو وہاں نظر آئے گا لکھا ہوا کہ آپ نے اس کو کتنے ٹائم بعد پانی دینا ہے، کتنے ٹائم بعد کھاد دینا ہے۔ یہ مالی کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو جانے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے، یعنی اس نے جو اپنی مخلوق پالی ہے اس سے اس کو محبت ہے۔ اس لفظ رب کے اندر ہی محبت پوشیدہ ہے۔ لہذا کوئی یہ کہے کہ اللہ کی محبوب چیزیں کیا ہیں، میں جو جملہ سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ جو اس نے پیدا کیا ہے وہ اس کو محبوب ہے۔ اب اس کو محبوب ہے تو پھر اب جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حارث احبب احباہو، اللہ کی محبوبوں کو، اللہ کی پسندیدہ چیزوں سے محبت کرو۔ اب میں جو سمجھا وہ یہ ہے کہ گویا فرماتے ہیں اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ جیسے اپنی جگہ پہ، علی مرتضیٰ محبوب خدا و مصطفیٰ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کریم اللہ کو تو اپنی مخلوق میں سے ہر شے محبوب ہے، اس حد تک ہے۔ اب اگر یہ اللہ والوں کے کلام کو دیکھیے کہ وہ یعنی تازہ اور پھلدار درخت کو پھل کے موسم پہ، پھل جب اس پہ پڑا ہو یا موسم بہار ہو اور آپ کو ضرورت نہ ہو تو سبز درخت کو کاٹنے سے بھی منع کیا ہے۔ میں کبھی کہیں عرض کر رہا تھا، رسالۃ الحقوق جناب امام زین العابدین علیہ السلام پڑھیے، وہاں امام فرماتے ہیں دشمن کا حق بھی ہے آپ پہ، اور اس دشمن کے حق کو امام نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ امام فرماتے ہیں یا وہ دشمن ایسا ہے، عدو لفظ استعمال ہوا ہے رسالت الحقوق میں، وہ دشمن ایسا ہے کہ اس نے آپ کے خلاف کیس کیا ہوا ہے، اس کے حق کو بھی مد نظر رکھو۔ لیکن کوئی دشمن ایسے ہیں جس سے حق لینے کے لیے آپ نے اس کے خلاف دعویٰ کیا ہوا ہے تو اس کے بھی حق کا خیال رکھو۔ اب وہ تفصیل سے امام نے بیان کیے ہیں، تو یہ جو دشمن کا بھی حق بتلاتے ہیں یہ ان کا بھی رب ہے۔ اب جناب گزشتہ دنوں میں مولانا صاحب یہاں آئے ہوئے تھے تو بات ہو رہی تھی، وہ جیل میں کام وغیرہ کے حوالے سے بتلا رہے تھے کہ ہم نے ایک چھوٹا سا لیفلیٹ کو مختصر 4-5 صفحوں کا جو ہے وہ بنایا، اور اس میں اینیمل رائٹس جو ہے وہ حیوانوں کے حقوق، اور زیادہ جو ہے ہم نے جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے حیوانوں کے ساتھ مثلا جناب امام کی اونٹنی کا اور حج پہ جانا اور اونٹنی پہ زیادہ سوار نہ ہونا، وہ چیزیں ہم نے جمع کی ہیں۔
اور انگلش میں وہ رسالہ ہم نے تقسیم کیا، تو وہ مولانا کا ایڈریس بھی اس میں تھا، فون نمبر بھی تھا۔ تو کہہ رہے تھے کہ ایک انگریز خاتون نے، دلچسپ لگا مجھے واقعہ، اس لیے آپ کے سامنے جو عرض کر رہا ہوں کہ ایک انگریز خاتون نے جو ہے وہ مجھے فون کیا ہے، اور فون کے بعد کہتی ہے کہ یہ جنٹل مین جس کا آپ نے یہ سٹوری لکھی ہے، یہ جنٹل مین کہاں رہتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ تو آج سے 1400 سال کے بعد ہے۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ اس خاتون نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، 1400 سال پہلے اور یہ سوچ؟ میں نے کہا ہاں، یہ فیملی پیغمبر سے 1400 سال پہلے تھے۔ اور اس نے کہا کہ اچھا، یہ تو ایک معمولی بات نہیں ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ شخصیات حیوانوں کے حقوق کا اور حیوانوں کے خیال رکھنے والے بھی تھے۔ اب اس سے آگے عملاً کیا ہے؟ مولانا فرما رہے تھے کہ اس نے مجھ سے اپنا اکاؤنٹ مانگا، اور اس نے میرے اکاؤنٹ میں، یا اس سے جو چیریٹی تھی اس کے اکاؤنٹ میں 700 پاؤنڈ ٹرانسفر کیے، اور یہ کہا کہ اب اگلا جو آپ ایڈیشن اس کا شائع کریں گے تو اس میں میرا یہ حصہ ڈال دینا۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، یہ حیوانوں کے حقوق۔ میں اس کو اگر یوں کہوں کہ کاش محمد و آل محمد کی عظمتیں لوگوں کے سامنے آتی تو لوگ اس انداز سے متاثر ہوتے ہیں۔ بہرحال جو عرض کر رہا تھا کہ احباؤ، اللہ کی محبوب چیزوں کو محبوب رکھو حارث احمدانی۔ یہ ہم جیسوں کو حکم ہے کہ اللہ کی محبوب چیزیں، اب اللہ کی محبوب چیزوں میں اس کی ساری مخلوق ہے۔ پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جناب موسیٰ کو جو حکم ہوا، موسیٰ کل کوہ طور پہ آنا، تو کوئی اپنے سے کوئی حقیر سی چیز جو ہے وہ ساتھ لے کے آنا۔ اب اللہ کا کلیم نبی جس کے اپنے ہی کمال ہیں، وہ ڈھونڈنے لگے کون سی چیز حقیر ہے جو میں اللہ کے دربار میں لے جاؤں۔ ایک سوچی، اس کو رد کیا، دوسری تیسری چوتھی، سوچتے رہے، چند دن گزر گئے، اور پھر آخری جو ہے وہ خوش ہو گئے کہ آج میں کامیاب ہوا۔ کیا؟ وہ ایک مرا ہوا کتا تھا، اور اس کو دیکھا کہ یہ ایک حقیر سی چیز پڑی ہے، میں اس کو رسی ڈال کے پاؤں میں مرا ہوا ہے تو کھینچ کے لے جاؤں گا۔ کریم اللہ، میں لے آیا ہوں۔ یہ سوچا، تھوڑی دیر خوش رہے کہ ایک چیز مل گئی، لے جاؤں گا، پھر پریشان ہو گئے، اگر میں اس کو لے جاؤں کہ یہ حقیر سی چیز لے آیا ہوں تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، ہاں، جو اللہ کو پسند ہیں۔ اب یہ حقیر کیسے ہوا جو اللہ کے پسندیدہ چیزیں اس میں ہیں؟ اب اس کو بھی چھوڑ دیا، حاضر ہو گئے دربار الہی میں کوہ طور پہ۔ پروردگار نے پوچھا، یہ کوئی کلیم کا سلسلہ جو ہے وہ، اور کوشش ہمیں کرنی چاہیے اگر اللہ سے باتیں کرنی ہیں تو کبھی کبھی یہ باتیں جو کچھ حدیث کا حصہ ہیں، کچھ قرآن کا حصہ ہیں۔ جناب موسیٰ کیسے اپنے رب سے باتیں کرتے تھے۔ میں کئی دفعہ اپنے نجی محافل میں بھی یہ چیزیں عرض کرتا ہوں کہ جناب موسیٰ سے اللہ نے پوچھا، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ نے اپنا پورا قصہ شروع کر دیا، میرے ہاتھ میں یہ عصا ہے، میں اس کا سہارا لے کے کھڑا ہوتا ہوں، اس سے مطلب بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اب معاذ اللہ کو نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، پھر یہ ہے کہ جناب موسیٰ کو جب جواب دینا تھا تو کہہ دیتے اللہ عصا ہے، یا کہہ دیتے پروردگار تو جانتا ہے۔ اللہ نے پوچھا کیوں، اور جناب موسیٰ نے اتنی تفصیل کیوں بتلائی؟ علماء اخلاق فرماتے ہیں اس لیے کہ موسیٰ چاہتے تھے کہ بہانہ مل گیا ہے، اس بہانے کو استعمال کر کے رب کے ساتھ دو چار باتیں اور کر لوں۔ اب یہ قرآن مجید ایک ہے جو ہمارے ساتھ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کو بہانہ بنا کے ہمیں رب سے باتیں کرنی چاہیے۔ اور اگر یہاں ایک جملہ کہتا جاؤں نہج البلاغہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے کہ یہ خط نمبر 69 لکھا تو جناب امیر المؤمنین نے جناب
حارث حمدانی کو تھا. اگر ہم چاہتے ہیں، اور یہ آیت اللہ قمشئی مرحوم کا جملہ ہے، وہ تو اس سے بہت آگے کہتے تھے کہ میں تو جنت میں جاؤں گا اس لیے جاؤں گا کہ علی نہج البلاغہ سنائیں اور میں ان سے خود سنوں. تو کبھی کبھی یہ خط بھی ہم اس نگاہ سے سنیں کہ اگر ہم کلام علی سننا چاہتے ہیں تو اپنی زبان سے زور زور سے پڑھیں تاکہ اپنے ہی کانوں تک پہنچے، اور یہ گویا ہم علی کا کلام سن رہے ہیں. اور اس خط نمبر 69 کو ہی پڑھتے رہیں، گویا علی میرے لیے لکھ رہے ہیں اور میں علی امیر المومنین کے لکھے ہوئے خط کو پڑھ رہا ہوں. تو یہاں جناب موسیٰ چلے گئے خالی. موسیٰ، میں نے آپ کو کچھ کہا تھا، پروردگار تلاش تو بڑا کیا، مجھے کچھ ملا نہیں. اب ذات توحید فرماتی ہے موسیٰ اگر وہ جو آخری لحظے میں سوچا تھا اس کو بھی لے آتا تو میں تجھے رد کر دیتا، یعنی تیری وہ سوچ قبول نہ کرتا، اس لیے کہ وہ بھی میری مخلوق ہے. اب آگے چیزیں زیادہ نہیں. اور میں نے ایک جگہ پہ ایک بزرگ کے حالات پڑھے، بہت مراجع کرام سے، علماء کرام سے. کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ مقام کیسے پایا ہے؟ فرماتے ہیں میں ایک بیابان علاقے سے گزر رہا تھا، وہاں پانی کی بہت کمی تھی. میں نے ایک مادہ اس کتیا کو دیکھا جو بہت کمزور حالت میں تھی، اور اس کے بچے جو ہیں وہ اس کا دودھ پینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی ماں کی کمزوری کی وجہ سے اور اس کے جسم کے لاغر ہونے کی وجہ سے دودھ بھی اس کے پستانوں میں نہیں تھا. اب وہ لیٹی ہوئی تھی ایک کنویں کے کنارے پہ، اور اس بدن سے ظاہر یہ ہو رہا تھا کہ یہ پیاسی بھی ہے. میں وہاں سے گزرا، محسوس کیا کہ یہ پیاسی ہے، اور اس پیاس کی وجہ سے اس کے بچے جو ہیں وہ بھی پیاسے ہیں یا بھوکے ہیں. میں نے دیکھا اس کو پانی کیسے پلاؤں، تو کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی. میں نے اپنے سر کا امامہ کھولا، اور امامہ کھول کے میں نے اس کو ایک سائڈ سے پکڑ کے رکھا، دوسری سائڈ جو ہے وہ کنویں میں ڈالی. اب وہ دوسری طرف سے جب بھیگا تو میں نے اس کو کھینچا، واپس جب آیا تو میں نے اس کو نچوڑا، اور اس کا جو پانی اس میں سمایا ہوا تھا وہ میں نے اس کے حیوان کے منہ میں ڈالا. تو اس کو کچھ ایک ہوش سا آیا. جب وہ ہوش آیا پانی پی کے تو اس نے میری طرف دیکھا، اور میرے طرف دیکھنے کے بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھا. وہ بزرگ فرماتے ہیں اللہ نے یہ جو میرے ذہن کو وسعت دی ہے اور یہ جو مجھے مقام دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس بے زبان نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو اس میرے ایک چھوٹے سے احسان کو امامے کے ساتھ پانی کے جو قطرات آئے تھے اور جو مختصر سا پانی آیا تھا، وہ پانی دینے پہ اس نے رب کا گویا شکریہ ادا کیا کہ یہ تیری مخلوق نے میرے ساتھ احسان کیا. فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس کی وہ نگاہ جو پروردگار کی طرف اس نے ایک کی تھی، پروردگار نے اس نگاہ کی وجہ سے مجھے اتنا بلند کر دیا ہے. اب میں آج یہ کرنا چاہتا تھا، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں احبب احباہو، اللہ کی محبوبوں کو محبوب رکھو. اب یہ اس کی مخلوق ہے، یہ بھی اس کو محبوب ہے. لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں، کس سے نفرت کرتے ہیں. خدا نہ کرے حالت ہماری یہ ہو جائے کہ ہم اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے اپنے جیسے انسان سے نفرت کرنے لگیں. احبب احباہو، معصوم کا ایک فرمان ہے کہ دوسرا جس حالت میں بھی ہو آپ کسی کی توہین مت کرو. ممکن ہے، بلکہ لفظ ہے چھٹے امام کے کہ کسی فقیر کی بھی آپ توہین آمیز برتاؤ اس سے نہ کرو. ممکن ہے وہی فقر کی حالت میں ولی خدا ہو. لہٰذا اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے سے مخلوق خدا سے بھی محبت کرنا ہماری زندگیوں کا ایک حصہ ہے. اور یہاں سے اگر وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، مصطفیٰ کی محبت حکم خدا ہے، مرتضیٰ کی محبت اعلان مصطفیٰ ہے، لیکن آل محمد کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ حیوانوں کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں. اب نہج البلاغہ کے وہ حصے مجھے یاد آ رہے ہیں جہاں جناب امیر علیہ السلام اپنے زکوٰۃ کے کارندوں کو کہتے ہیں خبردار
اگر کہیں سرسبز علاقے سے اونٹ گزار رہے ہو تو ان کو جلدی سے نہ ہانک کے گزار لینا اور ٹھہر جانا تاکہ وہ جی بھر کے اپنا پیٹ بھر لیں، کھانا کھا لیں۔ وہیں اس میں جناب نبی علیہ السلام کے اور بھی بہت سارے اونٹنیوں کے بارے میں اور حیوانات کے بارے میں امام کی جو فرامین ہیں۔ احبب احباہو اور کلمہ نمبر 34 اور خط 69 کا آخری فرمان جو جناب حارث حمدانی کو جناب امیر المومنین نے فرمایا، اور ہمارا یہی آخری سیشن ہوگا، 10واں سیشن اس خط سے متعلق، اور وہ یہ ہے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حارث وحذر الغضب، غضب سے، غصے سے ڈرو، فَإِنَّهُ جُنْدٌ عَظِيمٌ مِّن جُنُودِ ابلیس، یہ شیطان کے لشکروں میں سے ایک بڑا لشکر۔ احذر الغضب، کوئی عجب بیماری ہے؟ چھٹے لال ولایت فرماتے ہیں جب انسان اور کوئی شخص غضب میں آتا ہے تو گویا شیطان نے اس کے دماغ کو جلا کے رکھ دیا ہے اور اس نے اپنے عقل کو زائل کر دیا ہے۔ ایک بزرگ نے اس جملے کی شرح میں لکھا ہے کہ ہم نے بڑے بڑے علماء کو بھی دیکھا ہے کہ جب وہ اس حالت غضب میں آئے ہیں تو گویا اس کے پاس علم کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوا ہے کہ جیسے ذرہ بھی رہا ہی نہیں ہے۔ امام امیر المومنین اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ وحذر الغضب، ڈرو غضب سے۔ پھر یہ لشکر ہے شیطان کا، اور یہ اسی پہ اکتفا نہیں کیا۔ جنود معلوم ہے لشکر، اور لشکر جب کسی ہم پہ حملہ کرتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ فَإِنَّهُ جُنْدٌ، یہ لشکر ہے، اور پھر اس جندن، اس لشکر کی ایک اور بھی ساتھ وصف بیان کی، عظیم، بہت بڑا لشکر۔ یہ خطرہ اگر ہم فقط ان دو لفظوں کو دیکھیں، جندن عظیم، شیطان کا بہت بڑا لشکر، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس مرض سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خلاصہ کلام، جناب امیر المومنین نے حارث حمدانی کو جو خط لکھا، ابتدا کی کہ اللہ کی کتاب سے تمسک رکھو، انتہا یہ اس پہ ہوئی کہ اپنے آپ کو غضب کی اس مرض سے، جو مرض ہی نہیں شیطان کا لشکر ہے، اس لشکر کے حملوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ لہذا دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس خط کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عنوان ہمارا یہ رہا نہج البلاغہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ بارہا عرض کیا ہے کہ نہج البلاغہ کی اہمیت کو جاننے اور پھر تعلیمات کو اپنی ذات تک اور اپنے ارد گرد والوں تک اور محبان علی تک اس تعلیمات نہج البلاغہ کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ انجام دے رہے ہیں پروردگار اس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔